معزز سامعین کرام، عرب کا صحرا ہے، دور دور تک ریت کے ٹیلے ہیں، چند نفوس کی آبادی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے اور خلیل اللہ ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر، اپنے فرزند دلبند اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ساتھ لیتے ہیں اور وحی الہی کے مطابق اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہوتی ہے، بیت اللہ العظیم مکمل ہوتا ہے، باپ اور بیٹا معماران حرم کعبہ کی بنیادیں اٹھانے والے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگو، یا اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما، ہم نے جو تیرا گھر تعمیر کیا ہے الہی اس تعمیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اے مولا ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار رکھ۔ اور پھر حضرت خلیل علیہ السلام کے لبوں پہ دعا مچلتی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا، تیرے حکم کی تعمیل کر دی، تیرے ارشاد کے مطابق اس کی بنیادیں اٹھا دیں، الہی اب اسے حقیقی معنوں میں آباد کرنے والے کو بھی بھیج، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار انہی میں سے، وابعث فیہم سے مراد مفسرین نے لکھا ہے اولاد اسماعیل ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، کیونکہ اس وقت جناب ابراہیم کے ساتھ صرف حضرت اسماعیل ہی موجود۔ تورات مقدس میں، انجیل مقدس میں، کتب سابقہ میں بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ حضرت ابراہیم کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی نبی آخر الزماں تشریف لائے۔ یہودی بھی اسے جانتے تھے، عیسائی بھی اس سے باخبر تھے۔ دعا مانگ رہے ہیں جناب ابراہیم و اسماعیل کہ یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیات، جو یہاں کے رہنے والوں، جو اپنی امت کو، جو تیری مخلوق کو تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں دانائی اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو ستھرا کر دے، ان کے باطن کو بھی پاک کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہر چیز پہ غالب بھی ہے اور تو بڑی حکمتوں کا مالک۔ دعا ابراہیمی کے آخر میں دو صفات اللہ رب العالمین کی بیان ہوئی، اور یہ دو صفات اللہ کے خلیل نے عرض کی، اور اس دعا کے بعد عرض کی ہیں جو کائنات کی سب سے قیمتی دعا، جو کائنات کی سب سے عظیم دعا ہے، جو کائنات کی سب سے بڑی دعا ہے، جو لبہائے براہیم پہ آئی، عزیز اور حکیم، دو صفتیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کے آخر میں عزیز اور حکیم اللہ پاک کی دو صفتیں اس لیے بیان کی کہ صفت عزیز میں رب کی بارگاہ پہ پوری امید اور توقع کا اظہار، کہ جس رب سے میں مانگ رہا ہوں وہ بے بس نہیں ہے، جس رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا رہا ہوں، جس پروردگار کی خدمت اقدس میں اپنا دامن دعا دراز کر رہا ہوں، میرا رب بے بس نہیں ہے، وہ تو عزیز ہے، وہ ہر چیز پہ غالب ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا، اس کی قدرت سے کچھ بھی ناممکن ہے۔ الحکیم، اور ساری قدرتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حکیم بھی ہے۔
بندے دعا مانگ لیتے ہیں لیکن بندوں کو پتہ نہیں کہ ان کے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ جس رب سے مانگ رہے ہیں وہ رب حکیم ہے، وہ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ ہمیں عطا فرما دیتا، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا بعض اوقات اس کی خواہش ہمارے دل سے نکال دیتا، اور کبھی ہمارے مانگنے پر بھی وہ اپنے رحم کرم سے اس وجہ سے عطا نہیں کرتا کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے آخر میں یہ دو صفات ہیں، عزیز اور حکیم۔ جس رب سے مانگو اس کی قدرتوں پہ پورا یقین بھی رکھو کہ میرا رب میری التجا کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا، اور ساتھ ساتھ یہ پختہ استحکام اور یقین بھی ہونا چاہیے کہ وہ وہی دے گا جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے تعمیر کعبہ کے وقت، اور دعا کب قبول ہوئی ہے؟ مورخین نے لکھا ہے 2775 سال کے بعد۔ کتنے سالوں کے بعد؟ میں اکثر زحمت نہیں دیتا آپ کو، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ یہ فگر، یہ عدد آپ ذرا ایک بار بولیں۔ 2775 سال، کتنے؟ پونے 2800 برس کے بعد دعا مانگی کس نے ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کی عظمتوں کے ترانے ماہ ذوالحج میں آپ سنتے ہیں۔ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں امتن قانتہ اللہ نے ارشاد فرمایا، جو سارے بعد میں آنے والے نبیوں کے جد امجد ہیں، اور جن کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے جد امجد ہیں، جن کی اولاد میں ہونے سے، ذریت ابراہیمی میں ہونے پہ، ملت ابراہیمی پہ ہونے پہ اللہ کے رسول نے فخر فرمایا۔ دعا مانگی ہے اور پونے 2800 سال کے بعد قبول ہوئی۔ کیا ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے؟ کیا ہم نے نہیں سیکھنا کہ وہ کریم عطا فرماتا ہے لیکن اس کا ٹائم ٹیبل اپنا، کب کسے کیا دینا ہے یہ وہی جانتا ہے، نہ مجھے خبر ہے نہ آپ کو۔ سو ہمارا بھلا اسی میں ہے، ہمارے سکون کی بنیاد اسی پہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اپنے رب کو سونپ دیں۔ ہم رب پہ اپنی مرضی نہ چلایا کریں کہ مجھے یہ چیز آج اسی ڈیٹ، اسی مہینے، اسی سال میں چاہیے۔ جناب ابراہیم سکھا رہے ہیں، دعا مانگی ہے اور پوری امید سے مانگی ہے، اور پونے 2800 سال کے بعد 12 ربیع الاول کو اللہ نے جناب ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ دعا کی قبولیت سے دنیا والوں کو ظاہر فرما دیا۔ دعا تو قبول ہو گئی، لیکن اس قبولیت کا اظہار کب ہونا، اس قبولیت دعا کا ظہور کب ہونا ہے؟ وہ ظہور 12 ربیع الاول کو ہوا۔ وہ ظہور آمنہ کے لال کی صورت میں، عبداللہ کے دلارے کی صورت میں، عبد المطلب کے عظیم پوتے کی صورت میں 12 ربیع النور کو ہوا۔ اور آگے چلنے سے قبل یہاں رک کر یہ بھی سمجھ لیں، یہ دعائے ابراہیمی ہے، سورہ بقرہ ہے، آیا نمبر 129 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور سب متفق ہیں، امت مصطفیٰ بھی اور امم سابقہ بھی، تورات اور انجیل بھی، کہ اس دعائے ابراہیمی کے مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابا۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اب دوسری حدیث ایک سنیے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم نے بارہا عرض بھی کی، آپ نے علماء سے سنی بھی ہوگی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اطہر میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرفنا السلام علیہ، حضور ہم نے یہ جان لیا کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا، فکیف الصلاۃ علیہ، اے اللہ کے رسول اب یہ سکھا دیجئے کہ آپ پہ درود کیسے بھیجنا۔ صحابہ نے کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے بھیجنا، ہمیں درود بھیجنے کا طریقہ تعلیم فرمائیں۔ اللہ کے رسول طریقہ سکھاتے ہیں، قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان دونوں باتوں میں تعلق کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیا 129 بتاتی ہے کہ جناب ابراہیم نے تعمیر کعبہ کے بعد رسول اللہ کی بعثت، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی دعا مانگی ہے، اور 2850 سال بعد جب حضور آئے ہیں دنیا میں، آپ نے لوگوں کو، کائنات کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ ان گنت بتوں کے سامنے جھکنے والی پیشانیوں کو نظر نہ آنے والے پروردگار کے سامنے جھکنے کا ذوق عطا فرمایا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور درود کیسے بھیجنا ہے؟ فرمایا یوں بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں شاید بھول جاؤں، آپ شاید بھول جائیں کہ ہمارے لیے کس نے کبھی دعا مانگی ہے اور کس نے نہیں مانگی، لیکن جس محبوب کا ہم میلاد مناتے ہیں وہ محبوب خود کو یاد کرنے والوں کو بھولا نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت 2850 سال پہلے رسول اللہ کو یاد کیا ہے، رسول اللہ کی بعثت کی دعا مانگی ہے۔ قرآن نے سورہ بقرہ آیا نمبر 129 میں اس دعا کو نقل کیا، اور رسول اللہ نے 2850 سال کے بعد امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ میرے جد امجد نے میری آمد کی دعا مانگی تھی، تم میری امت ہو، تم جب بھی نماز پڑھو میرے جد امجد کے لیے دعا مانگو۔ یہ دعائے محمدی کا جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ کی بعثت کی دعا مانگی تھی۔ آج مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والا بھی اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا، رفع یدین کر کے نماز پڑھنے والا بھی اور بغیر رفع یدین کے نماز پڑھنے والا بھی، گورا بھی اور کالا بھی، امیر بھی اور غریب بھی، پڑھا لکھا بھی اور ان پڑھ بھی، رات کی تنہائیوں میں، خلوتوں میں اور دن کی جلوتوں میں جب بھی اللہ کے حضور پیشانی جھکاتا ہے اس کے لبوں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا، اور جب تک وہ جناب ابراہیم کے لیے دعا نہیں مانگ لیتا تب تک اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دنیا والوں محمد الرسول اللہ سے دل لگا کے تو دیکھو، اللہ کے رسول کو کبھی دل میں یاد کر کے تو دیکھو، کبھی ان پہ درود و سلام بھیج کے تو دیکھو۔ وہ اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو بھی نہیں بھولے ہیں، اور وہ تو پتھروں کے دلوں اور پتھروں کے اندر موجود محبتوں کو بھی جاننے والے۔ اسی صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کریم ہے، احد جبل یحبنا ونحبہ، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا احد پہاڑ ہے، دیکھنے والی آنکھیں اسے پتھروں کا مجموعہ سمجھتی ہے، چٹانوں کا ڈھیر سمجھتی ہے۔ آؤ میں محمد الرسول اللہ تمہیں بتاتا ہوں، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ نہ جناب ابراہیم کی دعا کو حضور بھولے ہیں، نہ احد پہاڑ کی محبتوں کو فراموش کیا۔ مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاعرف حجرا، مجھے وادی بطحا کا، مکہ کا وہ پتھر آج تک یاد ہے۔ جب میں مکہ میں تھا میں اس کے پاس سے گزرتا تھا، وہ مجھے سلام کیا کرتا، والسلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا۔ حضور فرماتے وہ پتھر مجھے آج بھی یاد۔ اللہ کے رسول پتھروں کی محبت کو بھی نہیں بھلاتے، اگر امتی ان سے پیار کرے اللہ کے رسول کبھی بھی اسے نہیں بھولا۔ کوشش فرمائیں اس ماہ بہارہ میں، اس ماہ خیر میں، اس ماہ کرم میں، اس ماہ رحمت میں، اس ماہ فضل کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب کو یاد کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے چرچے، رسول اللہ کے تذکرے ہماری خلوتوں میں، ہماری جلوتوں میں، ہم تنہائیوں میں، ہم گھر والوں کے ساتھ، ہم مسجدوں میں، ہم گلیوں میں، ہم محلوں میں، ہم بازاروں میں، ہم ہر جگہ اللہ کے رسول کو یاد کریں، اور اس یقین سے یاد کریں کہ وہ کسی یاد کرنے والے کی یاد کو بھلاتے نہیں۔ یہ رسول اللہ کی یاد کا مہینہ، یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کثرت سے ذکر کرنے کا مہینہ۔ لیکن کیا
صرف ذکر کر لینا، صرف یاد ہی کر لینا یہی کافی ہے؟ اور صرف زبان سے یاد کر لینا کیا رسول اللہ کا حق بس اتنا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آج ہم سے غلطی ہو رہی ہے بطور امت، ایک ملت اور امت کے طور پر آج ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہم صرف زبانی یاد کی محفلیں سجا لیں، صرف زبانی تذکرے کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے، اور عملاً رسول اللہ کی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی ضرورت ہے نہ انہیں اپنانے کی ہمیں کوئی ضرورت۔ ہم صرف آپ کا نام لے لیں، آپ کے نام کا نعرہ لگا لیں، محفل سجا لیں، میلاد کی ریلی اور جلوس نکال لیں، بس یہی ہماری ڈیوٹی ہے۔ باقی ہم نے نہ اپنی عادتیں بدلنی ہیں، نہ رویے بدلنے ہیں، نہ اخلاق میں تبدیلی لانی ہے، نہ اپنی زندگی کے معاملات کو رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق بنانا۔ یہ ہمارا عملی رویہ، زبان سے ہم بھلے نہ کہیں لیکن کوئی سمجھدار شخص اس عملی اظہار سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہم عملاً یہی کچھ کر رہے ہیں، زبانی دعوے ہیں اور بڑے بلند بانگ دعوے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، مکان بھی سجاتے ہیں، گلیاں بھی سجاتے ہیں، لیکن کیا رسول اللہ کی بعثت کا مقصد صرف اتنا ہی؟ چند دن کے لیے، کوئی 12 دن، کوئی پورا مہینہ، کچھ کم کچھ زیادہ، کیا صرف یہی مقصد بعثت رسالت؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم غلطی کر رہے ہیں، ہمارا طریقہ غلط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ مخلوق کو اس کے خالق سے ملا دیں، وہ مخلوق کو خالق تک پہنچا دیں۔ اور سورہ بقرہ کی یہی آیہ نمبر 129 رسول اللہ کے 4 فرائض نبوت ذکر کر رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ آیہ 129 میں بھی ذکر ہوئے ہیں، یہی 4 فرائض رسالت سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہوئے ہیں، اور یہی 4 فرائض رسالت سورۃ الجمعہ میں بھی ذکر ہوئے۔ کیا فرائض رسالت؟ یعلمہم الکتاب یتلو علیہم آیات، سب سے پہلا فریضہ رسالت قرآن کی آیات کی تلاوت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ایک ہے میرا تلاوت کرنا، میرا پڑھنا، آپ کا پڑھنا، کسی عمدہ خوش الہان اچھی آواز کے مالک قاری کا قرآن پڑھنا، اور ایک ہے زبان محمد کا قرآن پڑھنا۔ یتلو علیہم آیات ہی، میں قرآن پڑھتا ہوں ایک امتی ہونے کے ناطے، ایک عام انسان ہونے کے ناطے، کوئی اچھے سے اچھا خوش الہان قاری پڑھتا ہے ایک قاری قرآن ہونے کے ناطے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، جب محمد الرسول اللہ کی زبان سے قرآن نکلتا ہے وہ اللہ کا فرمان بن کے نکلتا ہے۔ آپ اللہ کے سفیر بن کر، آپ اللہ کے نبی ہو کر، آپ اللہ کے رسول ہو کر، اللہ قادر و قیوم عزیز و حکیم کا نمائندہ بن کر آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے، بلکہ اہل علم کہتے ہیں قرآن بنتا ہی تب ہے جب لبہائے مصطفیٰ سے ادا ہوتا۔ قرآن کہلائے گا ہی وہی جو ہمیں محمد الرسول اللہ کی زبان سے عطا ہوا۔ جسے زبان محمد کی گواہی نہیں ملی ہے وہ قرآن کا حصہ بھی نہیں۔ قرآن وہی ہے جو صحابہ نے رسول اللہ کی زبان سے سنا۔ سب سے پہلا آپ کا وصف یتلو علیہم آیات، قرآن کی تلاوت، وہ تلاوت جو تفکر پر مشتمل، جو تدبر پہ مشتمل ہو، جو غور و فکر پہ مشتمل ہو۔ اور یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ کیا آج ہم اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ میلاد ضرور منائیے، گھروں کو ضرور سجائیے، بازاروں کو بھی ضرور سجائیے، جھنڈے اور جھنڈیاں بھی لگائیے، لیکن ایک بار دل میں نظر ڈال کے بھی دیکھیے، کیا دل بھی رسول اللہ کی تعلیمات سے روشن ہے؟ کیا دل میں بھی نور قرآن موجود ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، رسول اللہ کے عظیم جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے قرآن سیکھنا ہے ابن ام عبد، عبداللہ بن مسعود سے اور میرے دیگر 3 صحابہ سے سیکھنا۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالی الشفا میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، جسے یہ دعویٰ ہے کہ مجھے رسول اللہ سے پیار ہے، حضرت ابن مسعود کہتے تھے وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کا قرآن سے تعلق کیسا ہے۔ اگر اسے قرآن سے پیار ہے، اگر قرآن اس کے دن اور رات کی مصروفیات میں شامل ہے، اگر قرآن کی تلاوت
اس کے شب و روز کے معمولات کا حصہ ہے تو اس کا محبت رسول کا دعویٰ سچا ہے۔ اور اگر قرآن اس نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا، قرآن کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، قرآن سمجھنے کے لیے کبھی 1 منٹ بھی نہیں نکالا ہے، تو اس کا محبت رسول کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ اور یہاں ٹھہر کے پھر سن لیجئے، ہمارے یہاں اکثر یہ بات نہیں کی جاتی مگر آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کچھ بھی لکھنے سے منع کر دی، حتیٰ کہ حدیث لکھنے سے۔ بعد ازاں جب آپ نے دیکھا کہ اب صحابہ کرام کی اتنی تعلیم ہو چکی ہے، اتنی تربیت ان کی کر دی گئی کہ وہ قرآن اور حدیث کو الگ الگ سمجھ لیں گے، شناخت کر لیں گے، پھر بعد میں حضور نے اجازت دی کہ حدیث لکھا کرو، لیکن ابتدا میں حضور نے منع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے احادیث کو بھی اکٹھا نہیں کیا، حضرت عمر فاروق نے بڑے عظیم کام کیے ہیں، لیکن حضرت عمر نے بھی احادیث کو ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں کی۔ جانتے ہیں کیوں نہیں کیا؟ شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے نزدیک اگر کوئی اور کتاب مرتب کر لی گئی، ایسا نہ ہو کہ لوگ قرآن کو بھلا دیں، یہ نہ ہو کہ لوگ قرآن چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پڑھنے لگ جائیں۔ اس خدشے کے پیش نظر ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے احادیث رسالت مآب کو بھی اکٹھا نہیں کیا۔ اکٹھا کرنا منع نہیں تھا، وہ درست ہیں، رسول اللہ کے حدیث صحیح ہیں، لیکن یہ نکتہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ صحابہ اس بات سے پورے طور پہ آگاہ تھے کہ امت اس وقت تک صحیح رستے پہ گامزن رہے گی جب تک قرآن سے تعلق مضبوط رہے گی۔ جو جو کتابیں لکھی جاتی رہیں، ہم قرآن سے دور سے دور سے دور ہوتے چلے، اور قرآن بار بار ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے صراط مستقیم جو قرآن بتا رہا ہے۔ رسول اللہ کا پہلا مرتبہ رسالت، فریضہ نبوت، قرآن ذکر کرتا ہے یتلو علیہم آیات، وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ سوچنا ہے ہم نے اس ماہ ربیع الاول میں، غور کرنا ہے کہ ہم قرآن کتنا پڑھیں۔ اب حدیث تو ایک طرف رہنے دیجئے، صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اشعار، شعر و شاعری خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک بابرکت چیز ہے، لیکن کتنی نعت پڑھنی ہے، شاعری کتنی پڑھنی ہے، اور قرآن کتنا پڑھنا؟ کیا کبھی ہم نے کمپیریزن کیا؟ کیا کبھی ہم نے بیٹھ کے غور سے سوچا کہ ہمارے 4 گھنٹے کی محفل کے اندر قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ کی حدیث کتنی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، اور شاعری کتنی پڑھائی؟ اور پھر شاعری کس کی؟ رسول اللہ کی وہ نعت یقیناً سننا بھی باعث ثواب ہے، اور اسے سننے سے، پڑھنے سے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ جو نعت قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق، جو قرآن اور حدیث کی بتائی گئی باؤنڈری لیمٹس اور اس کی حدود و قیود کے اندر رہ کے لکھی گئی ہو، یقیناً ایسی نعت کا پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، سننا بھی باعث ثواب۔ لیکن اگر نعت کہنے والے کو، نعت پڑھنے والے کو، نعت لکھنے والے شاعر کو خبر ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کہا کیا ہے، اس نے کبھی قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا، حدیث سے اس کا دور کا تعلق بھی نہیں ہے، جو اس کے منہ میں آئے اس نے کہتے چلے جانا ہے، تو پھر بہت سی نعتیں ایسی بھی ہیں جن کا پڑھنا بھی حرام ہے اور جن کا سننا بھی حرام ہے۔ اور آج بدقسمتی سے ہم اس پہ غور کرنے پہ آمادہ، ہم سوچنے پہ آمادہ۔ ہماری محافل میں عرض کی، تھوڑا سا ہم کمپیئر کر کے دیکھیں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ کے فرامین کا ذکر کتنا ہوتا ہے، اور شاعری کا کتنا حصہ ہماری محافل میں موجود ہے۔ کیا ہم مائل با اصلاح ہوں گے؟ کیا ہم اپنی محافل کو درست کرنے کی طرف آئیں؟ یہ آج وقت کی ضرورت۔ سب سے پہلا منصب رسالت تلاوت آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ تلاوت آیات کے بعد نبی اور نبوت کا دوسرا فریضہ اس آیت میں ذکر کیا، وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ گویا پڑھ کے سنانا اور ہے، سکھا دینا یہ اور ہے، تعلیم دینا یہ اور ہے۔ یعلمہم الکتاب، قرآن میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اجمال کیا ہے اور تفصیل کیا ہے، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ یعلمہم الکتاب، اللہ کے محبوب نے صحابہ کو یہ سب کچھ سکھایا، والحکمہ، اور آپ انہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ محدثین، علماء، مفسرین فرماتے حکمت سے مراد رسول اللہ کی حدیث ہے۔ آپ نے قرآن بھی سکھایا،
حدیث بھی سکھائی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن اور حدیث سے تعلق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی باطن، اس کی روح اور اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو نکھارنے کے لیے آئے ہیں، آپ دلوں کو اجلا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ دلوں کے میل کچیل دھونے کے لیے آئے ہیں۔ دلوں پہ کفر اور شرک کا بھی میل کچیل ہوتا ہے، رسول اللہ نے اسے بھی دھویا، اور گناہوں کا، بد اعمالیوں کا، بد عقیدگیوں کا، بد اخلاقیوں کا میل کچیل بھی دل پہ جمتا ہے۔ محمد الرسول اللہ اس میل و کچیل کو بھی دھوتے ہیں۔ قرآن کی آیات کی تلاوت اس میل و کچیل کو صاف کرتی ہے، رسول اللہ کی احادیث کا پڑھنا اور سننا اس میل کچیل کو صاف کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ یہ مہینہ اس عظیم ہستی کی ولادت کا مہینہ ہے کہ جو دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے۔ آج ہمیں اپنے دلوں پہ نظر ڈال کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں پاکیزگیاں ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے، اور اگر خدا نخواستہ معاملہ کچھ اور ہے تو پھر اسے درست کرنے کی ضرورت۔ درست کرنے کا اسلوب اور انداز قرآن نے ذکر کر دیا۔ رسول اللہ کی آمد، رسول اللہ کی ولادت، رسول اللہ کی بعثت مبارکہ، یہ اللہ پاک کا سب سے عظیم احسان، اور انبیاء کی صف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے بھی ممتاز اور نمایاں ہیں کہ جتنا مختصر وقت آپ نے اس دنیا میں ظاہری طور پہ گزارا، اور جتنی عظیم کامیابی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، جب سے یہ کائنات بنی ہے اتنی عظیم کامیابی دنیا میں کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ اللہ کے رسول اپنے مشن کی کامیابی، جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، اسے بے تمام ہی و کمال ہی، اسے اعلیٰ ترین درجے پہ کامیاب اور مکمل فرمانے کے لحاظ سے بھی پوری کائنات میں بے نیاز ہیں، پوری کائنات میں بے مثال ہیں، اور پوری کائنات میں آپ کی نظیر اور مثال ہے۔ اور یہ بات صرف اہل ایمان نہیں کہتے، غیر مسلم بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، یہ ایک سائنسدان بھی ہیں اور عیسائی مذہب سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے، دی 100 انسانوں کا ذکر انہوں نے پوری انسانی تاریخ سے کیا۔ کچھ سال پہلے ان کی یہ کتاب شائع ہوئی۔ پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لے کر انہوں نے 100 شخصیات کا انتخاب کیا اور بتایا کہ یہ انسانی تاریخ میں 100 ایسی شخصیات ہیں جن کا پوری دنیا پہ بہت بڑا اثر ہے، بڑا امپیکٹ ہے۔ انہوں نے دنیا کو متاثر کیا ہے، لوگوں کی سوچ کو متاثر کیا ہے، لوگوں کے سوچنے کے انداز بدلے ہیں، لوگوں کے عقیدے اور ان کے اعمال اور ان کے اخلاق اور ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کرنے کا باعث بنا۔ تاریخ کے 100 عظیم ترین لوگوں کا ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ جب ذکر کرتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ مذہباً عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، اگر وہ صرف اپنی عقیدت کی وجہ سے کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے رکھتے، اور بائی پروفیشن، بائی ایجوکیشن ہی از اے سائنٹسٹ، وہ ایک سائنسدان تھے۔ اگر وہ اپنے پروفیشن، اپنی تعلیم کو دیکھتے تو وہ نیوٹن کو، آئنسٹائن یا کسی سائنسدان کو سب سے بڑا شخص قرار دیتے۔ لیکن ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، انصاف پسندی کے ساتھ سب سے پہلے ان 100 عظیم ترین انسانوں میں رسول اللہ کا اسم کریم بھی ذکر کیا اور آپ کے حالات بھی لکھے۔ اور صرف ایک جملہ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کا میں آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، جس سے پتہ چلے کہ جس ہستی کی ہم ولادت مناتے ہیں اللہ نے انہیں دنیا میں کیسی عظیم کامیابی سے نوازا۔ وہ لکھتے ہیں، He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level۔ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ میں واحد شخصیت، ایک ہی شخصیت ہے جسے دنیا میں سپریملی سکسیسفل، عظیم ترین کامیابی جسے اس دنیا میں دیکھنے کو ملی۔ آخرت کا معاملہ تو آئے گا، آخرت میں تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو عزتیں مقرر فرمائی ہیں وہ تو ساری کائنات دیکھے گی، لیکن اس دنیا میں بھی ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے اگر ہم دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی پیرامیٹرز کے لحاظ سے، دنیاوی معیار کے لحاظ سے دیکھیں، سپریملی سکسیسفل،
آج کا میرا نوجوان بھائی جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، آؤ دیکھو کامیاب ہم نہیں، ماننے والے نہیں، نہ ماننے والے بھی کہتے ہیں عظیم ترین کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، بہت دونوں حوالے سے، دنیاوی حوالے سے بھی اور دینی حوالے سے۔ دینی حوالے سے آپ کی زندگی میں ہی 1.25 لاکھ لوگ حجۃ الوداع میں رسول اللہ کے ارد گرد موجود ہیں، اور دنیاوی لحاظ سے آپ کی امت، آپ کے صحابہ، آپ کے شاگردوں اور آپ سے تربیت یافتہ عظیم لوگوں نے وہ دستور حکومت کائنات کو عطا فرمایا جس کی آج تک کوئی مثال پیش نہیں کر سکا۔ اور دوسرا پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، جس کا غیر مسلموں کو بھی اعتراف ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک پل وہ مصدقہ طریقے سے، مستند طریقے سے، دستاویزی اور ڈاکومنٹڈ طریقے سے ایک ایک پل رسول اللہ کی سیرت کا تاریخ میں محفوظ ہے۔ باقی اللہ کے کسی نبی کی سیرت اور احوال زندگی وہ تاریخ میں محفوظ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین زمانہ جناب عیسیٰ علیہ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود عیسائی کیا سوچتے ہیں؟ 20ویں صدی کا ایک بہت بڑا عظیم مفکر برٹرنڈ رسل، جسے ادب کا نوبل پرائز بھی 1950 میں دیا گیا، 20ویں صدی میں اسے جو انگریزی فلسفہ اور انگریزی ادب ہے اس کا بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے۔ برٹرنڈ رسل کی ایک کتاب ہے وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن۔ اس نے کتاب لکھی کہ میں عیسائی کیوں نہیں ہوں۔ بنیادی طور پر آبائی طور پہ عیسائی تھا، بعد میں وہ لادین ہو گیا، لبرل ہو گیا، سیکولر ہو گیا، اور اس نے عیسائیت کو ترک کر پھر اس نے کتاب لکھی کہ وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن، میں ایک عیسائی کیوں نہیں۔ اس کتاب میں برٹرنڈ رسل لکھتا ہے، اور یہ کتاب لندن سے 2004 میں بھی اس کا ایڈیشن چھپا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے ایڈیشن چھپے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل whether Christ ever existed at all۔ برٹرنڈ رسل نوبل پرائز جسے انگریزی ادب اور لٹریچر کا ملا، وہ کہتا ہے تاریخی طور پر یہ بات مکمل طور پہ مشکوک ہے کہ کیا واقعی عیسیٰ علیہ السلام نام کا کوئی شخص کبھی دنیا میں آیا بھی تھا۔ وہ کہتا ہے تاریخی طور پہ یہ بات ثابت بھی نہیں ہوتی ہے کہ کیا واقعی عیسیٰ علیہ السلام نام کا کوئی شخص تھا بھی، یا یہ ایسے ہی قصے اور کہانی ہیں۔ یہ ایک جو آبائی طور پر عیسائی شخص ہے، بڑا پڑھا لکھا اور 20ویں صدی کے ادب کا ایک بہت بڑا نام، یہ وہ لکھ رہا ہے کہ یہ تاریخی طور پہ ثابت بھی نہیں ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام موجود بھی تھے یا نہیں، یہ اس کا کہنا۔ قرآن نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہے، ہم بطور مسلمان آپ کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کا امتیاز یہ ہے کہ باقی انبیاء کے بارے میں ان کے ماننے والے بعد میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ آئے بھی تھے یا نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسرا نام جو انگریزی مورخین میں ایک بڑا نمایاں نام ہے، فلپ کے ہٹی، اس کی ایک بڑی معروف کتاب ہے دا عربس اے شارٹ ہسٹری، عربوں کی ایک مختصر تاریخ فلپ کے ہٹی نے لکھی ہے۔ یہ بھی 20ویں صدی کا تاریخ کا بہت بڑا نام ہے، دنیا میں جہاں بھی تاریخ کا ذکر ہوتا ہے ہٹی کے نام کو سب مورخین اور تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں۔ اس کتاب میں فلپ کے ہٹی لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the only one of the world prophets to be born within the full light of history۔ وہ کہتا ہے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان پیغمبروں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیلے پیغمبر ہیں جن کی ساری زندگی تاریخ کی روشنی میں محفوظ ہے، جو تاریخ کی مکمل روشنی میں پیدا ہوئے ہیں، جن کی پیدائش سے لے کر وفات تک کا ایک ایک لمحہ تاریخی حوالوں سے محفوظ ہے۔ اور محفوظ اسی لیے ہے کہ قدرت کو منظور یہی تھا کہ آپ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آئے ہیں، قیامت تک کے لیے ساری مخلوق کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ اللہ نے آپ کی زندگی کے ایک ایک پل کو محفوظ کر دیا۔ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے،
اور ابد بھی وہ ہر زمانے کا راہ بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ۔ ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔